قرآن کریم کا زندہ معجزہ۔ آگ سے دہکتی بھٹی میں گرنے والا یارو کیسے بچا؟ ایک شخص جنوبی پنجاب کا رہنے والا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے 4 بچے تھے اور دوسری بیوی سے صرف ایک لڑکا تھا۔ جو لڑکا دوسری بیوی تھا یعنی جو ایک تھا، اس سے ماں باپ بہت پیار کرتے تھے اور دوسرے 4 بھائی حسرت کرتے تھے اور حسد کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یا تو کسی طرح اس کو ماں باپ کی نظروں سے گرایا جائے یا پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ ایک دن عصر کے بعد 4 بھائی اینٹوں کا بھٹا جلا رہے تھے۔ وہ بھٹا جلانے کا آخری دن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی جو دوسری ماں سے اکیلا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ حافظ قرآن بھی تھا، وہ ان کے پاس آیا۔ اب اس کے بھائیوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، کیوں نہ کسی طرح اس بھائی کو جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال کر اس کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ ان سب نے اس بھائی سے کہا، بھائی ذرا آگے ہو کر اندر کی طرف دیکھو کہ آگ اچھی طرح جل رہی ہے یا نہیں۔ اس بیچارے نے جیسے ہی اندر کو جھانکا، ان سب بھائیوں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ جلتے ہوئے بھٹے کے اندر جا پڑا۔ اس کے بعد ظالم بھائیوں نے جلدی سے بھٹے کا منہ بند کر دیا اور اس کو جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ افطاری کے وقت اس کی ماں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائیوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ وہ گاؤں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس حافظ قرآن کی ماں کو شک ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ نماز تراویح کا وقت آ گیا لیکن حافظ صاحب نہیں آئے۔ پھر تو اس کی ماں بہت ہی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میرے بیٹے کو کہیں اس کے بھائیوں نے بھٹے میں نہ ڈال دیا ہو۔ اس کے خاوند نے پولیس کو فوراً اطلاع دی۔ رات کو 12-1 بجے کے وقت پولیس آئی۔ تقریباً 2 بجے کے درمیان بھٹے کا سوراخ کھولنا شروع کیا۔ جب سوراخ کو کھولتے ہوئے اندر کے حصے میں آئے تو اندر سے آواز آئی کہ بھائی میرا خیال کرنا، میں اندر زندہ ہوں۔ جب اس کو سوراخ سے باہر نکالا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ جلتے ہوئے بھٹے میں وہ لڑکا زندہ کیسے بچ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب میرے بھائی مجھے آگ کے اندر پھینک کر گئے تو اللہ رب العزت نے آگ میرے لیے گلزار بنا دی۔ اور افطاری کے وقت ایک سفید ریش، سفید داڑھی والا آدمی میرے پاس آیا اور مجھے بہترین سی افطاری دے کر چلا گیا۔ میں نے مغرب کی نماز بھی ادا کی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے مقتدی میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں۔ چنانچہ یہی حال نماز عشاء اور تراویح میں رہا اور اب میں آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں۔ جب انسپکٹر پولیس نے اس کے بھائیوں کو گرفتار کیا تو قبلہ حافظ صاحب نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن پولیس والے اس کے تمام بھائیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ برادران اسلام، یہ برکت تھی کتاب اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس محترم حافظ قرآن کو بھڑکتی ہوئی بھٹی میں سے زندہ سلامت بچا کر نکال لیا، اور دوسری اس کے دل میں ایسی نرمی تھی کہ اپنے جانی دشمنوں کو، جو کہ اسے اپنی طرف سے تو ختم ہی کر چکے تھے، معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہر حافظ قرآن کو، بلکہ یارو ہر مسلمان کو قرآن کریم کی برکات نصیب فرما کر اعلیٰ درجے کا پکا سچا مومن بنائے۔ یارو اگر دنیا کی آگ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی حافظ قرآن پر
اثر نہیں کرتی تو جہنم کی آگ بھی انشاءاللہ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ کریم حافظ قرآن کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے گا۔